نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل عزت احترام سامعین کرام، آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورۃ القدر قرآن کریم کی 97ویں سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور 25ویں سورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ یہ وہ سورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ انتہائی قابل قدر سامعین حضرات، اس صورت کے سمجھنے کے لیے چند مباحث کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات، قدر کی معنی کیا ہے؟ دوسری بحث، اس صورت کی شان نزول کیا ہے؟ اور تیسری بحث، لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے، اور چوتھی بحث قرآن کریم کی نزول کے حوالے سے، پانچویں بحث فرشتوں کے اترنے کے حوالے سے، چھٹی بحث روح کے اترنے کے حوالے سے، اور آٹھویں بحث سلامتی کے حوالے سے کہ رات سراسر سلامتی ہے۔ تو آئے ہم پہلی بحث کی طرف آتے ہیں کہ قدر کا معنی کیا ہے۔ معنی سمجھ میں آ جائے تو اس کی فضیلت بھی کچھ نہ کچھ سامنے رونما ہو جائے گی۔ تو مفسرین حضرات نے قدر کے مختلف معانی بیان فرمائے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قدر کا معنی عظمت ہے، درجہ ہے، رفعت ہے، شرافت ہے۔ تو لیلۃ القدر کو اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ یہ رات عظیم الشان رات ہے، یہ قدر والی درجوں والی رات ہے، یہ شرافت والی رات ہے۔ تو اسی بنیاد پر کہ عظیم رات ہے، درجے والی رات ہے، شرافت والی رات ہے، اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ معنی تو یہی ہے، عظمت اور رفعت ہے، لیکن اس سے مراد انسان ہے، مسلمان ہے کہ بے عملی کی وجہ سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، تو اس رات میں عبادت کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے یہ شخص، یہ مسلمان اپنے آپ کو عظیم الشان بنا سکتا ہے، صاحب رتبہ بنا سکتا ہے، بلند کر سکتا ہے، شرافت والا بنا سکتا ہے۔ اور یہ بھی مفسرین نے کہا ہے کہ معنی تو وہی عظمت ہے، لیکن اس کے تیسرے پہلو مراد ہے کہ اس رات میں اعمال عظیم الشان بن جاتے ہیں۔ تو یہ رات بھی عظیم الشان، عامل بھی عظیم الشان، اور عمل بھی عظیم الشان۔ اسی بنیاد پر اس رات کو قدر لیلۃ القدر کہتے کہ عظیم الشان رات ہے۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ قدر کا معنی تنگی ہے، چونکہ اس رات میں آسمانوں سے زمین پر اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔
تو اس تنگی کی بنیاد پر اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور قدر کا معنی بھی تنگی ہے۔ اور تیسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ قدر کا معنی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو جاری کرنا ہے، چونکہ اس رات میں اگلے رمضان تک جتنی بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کی تفصیلات فرشتوں کے حوالہ کی جاتے ہیں کہ کس نے مرنا ہے اور کس نے آنا ہے، اور کس کو کتنا رزق ملے گا، اور بارش کتنے برسے گی، کہاں برسے گی، اور یہاں تک کہ کس کی نصیب میں حج ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تفصیلات فرشتوں کے حوالے کی جاتے ہیں، تو اسی لحاظ سے اس کو قدر کہتے، چونکہ اس رات میں مختلف فیصلے ہوتے ہیں اور اس کی تفصیلات فرشتوں کے حوالہ کی جاتے ہیں، اس بنیاد پر اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو اس لیے لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ اس میں کائنات کی عظیم الشان فرشتے ہیں وہ دنیا میں اترتے ہیں، ان کی سربراہی جبریل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت دنیا میں اترتی ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت و مغفرت نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی مفسرین نے کہا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے، ان پر رحمت ہی رحمت نازل ہوتی ہے، تو انہی بنیاد پر اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو قدر کے اعتبار سے، قدر کے معنی کے اعتبار سے آپ اس کی عظمت کو سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنی عظیم الشان رات ہے، رات بھی عظیم الشان، عمل کرنے والا بھی عظیم الشان، اور عامل بھی عظیم الشان، جو عمل کر رہا ہے وہ بھی عظیم الشان، جو فرشتے اترتے ہیں وہ بھی عظیم الشان ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے آپ کو عظیم الشان بنانا چاہتا ہے تو اس رات کو غنیمت جان کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے تاکہ ہم اس رات کی ثمرات سمیٹ سکے۔ تو ہمارے ساتھ رہے، انشاءاللہ جو باقی مباحث دیگر قسطوں میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔